بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلا مطالبہ آپ سے وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے اور دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. ہم نے یہ سنا بار بار کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ 10 دن کا جو وقت تھا اس کے اندر آ جائیں گے، اور یہ مجھے بہت ہی اندر کے لوگوں نے کہا کہ آ جائیں گے، اور اب بھی امید رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں آج شاید آخری دن ہے، وہ 10 دن مکمل ہونے والا. انشاءاللہ آ جائیں گے. جلد ہمیں خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. آمین. مگر جس پیس پر یہ چیزیں چل رہی تھیں، اٹ کوڈ بی اینی مومنٹ، تو وہ ابھی ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. انشاءاللہ ہوگا. تب تک آواز اٹھاتے رہیے. الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اس ویڈیو میں پہلے کوئکلی 2 بہت اہم خبریں ہیں، اور ان خبروں کے بعد جو ہے وہ پھر میں اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آتا ہوں. اس ویڈیو کے موضوعات میں یہ جو لندن میں میاں نواز شریف ہیں، یہ جہاں اسٹن ہوپ ہاؤس ہے، جہاں ان کے بیٹے کا دفتر ہے، وہاں ہوں، اپنے گھر پر ہوں، باہر لوگ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ایک انتہائی فضول، انتہائی گھٹیا سی حرکت کی گئی ہے. اور یہ حرکت جو ہے وہ میں کہنے پہ مجبور ہوں نواز شریف کی مرضی سے کی گئی ہے. یہ حرکت نواز شریف کی مرضی سے کی گئی ہے، اور شہباز شریف کے بیٹے کی جانب سے بھی انتہائی گھٹیا حرکت کی گئی ہے. اور شریفوں نے جو ہے اس کے بعد تیسرا تماچا پوری قوم کے منہ پہ مارا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے. لوگ اتنی آسانی سے بھولیں گے نہیں، اسی لیے یہ لوگ جو ہے یہ 4 سال سے بھاگ رہے ہیں. اب اگر آنے کی تیاری کر بھی رہے ہیں تو لوگ اتنی آسانی سے بھولنے والے نہیں ہیں. میں جب پمپ پہ گیا تھا، میں نے ویڈیو کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے لوگ کس طرح سے تیار ہیں. تو لوگ تیار ہیں، لوگ بہت بھرپور استقبال میاں نواز شریف کا کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز میں. لیکن پہلے یہ 2 خبریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کے دیگر موضوعات کی جانب آتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی یہ جو سائفر والی عدالت تھی، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کی عدالت سے شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی، اسد عمر صاحب کی ضمانت کنفرم ہوئی. تو اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق درخواست کی سماعت کریں گے. کل یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ناقابل تردید شواہد کیس سے تعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. تو جج صاحب نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 2 فیصلے دیے، ایک فیصلہ نہیں دیا. درخواست ضمانت مسترد کی، اور جج صاحب نے ساتھ میں ناقابل تردید شواہد کی بات کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی عدالت سے اگلا فیصلہ کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے آگے کی تیاری اب کرنی چاہیے. دوسرا، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، جو آپ سن رہے تھے نا، میاں صاحب آپ کے پلیٹلیٹ، میاں صاحب آپ کا نظریہ، میاں صاحب آپ بھاگ گئے تو ہم کیا کریں، میاں صاحب آپ کا دم نکل گیا، یہ تمام باتیں آپ سن رہے تھے. اب اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کو اور اپنی پارٹی کے دیگر لوگوں کو اتحادیوں کے بارے میں، اور ساتھ میں جنگ اخبار میں اس کی رپورٹنگ ایسے ہوئی ہے، مقتدرہ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے روک دیا ہے. ایک تو ہمارے سیاستدانوں نے خود مقتدرہ، اور ہمارے صحافیوں نے بھی اس طرح کے نام دے کر، دیکھیے افواج پاکستان کی قیادت کے لیے ملٹری لیڈرشپ استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، افواج پاکستان استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم خود اپنے الفاظ کے استعمال کے ساتھ متعلقہ حلقے، مقتدرہ حلقے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم اور متنازع خود بناتے ہیں. تو یہاں آصف علی زرداری صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر سکتے تھے، جنگ اخبار والے اسٹیبلشمنٹ کر سکتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی ٹکراؤ کی پالیسی سے روک دیا. آصف زرداری نے بلاول بھٹو اور پارٹی ارکان کو نون لیگ اور دیگر اتحادیوں سمیت مقتدرہ کے حلقوں سے ٹکراؤ کی پالیسی سے روک دیا. الیکشن میں مساوی مواقع کے لیے زرداری نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تمام اختیارات سنبھال لیے ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے تمام ارکان کو ٹکراؤ سے بچنے کی ہدایت کی، اور کہا ہے کہ اگر، یہ سنیے جملہ، اگر باہمی گفتگو سے تحفظات دور نہ ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی اپنے مزاحمتی آپشنز محفوظ رکھتی ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ بھٹو مر چکا ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ بھاگ گئے، آپ کے پلیٹلیٹ پورے ہو گئے، آپ کا علاج ہو گیا، اور اب گریبان پھاڑنے کو تیار نظر آ رہے ہیں ہم کو. یہ نورا کشتی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ نورا کشتی ہے. یہ لوگ جو ہے، کیا ہوا تھا 17 جولائی کو،
یہ کہتے ہیں جی انتخابی اتحاد نہیں ہوا. کیا ہوا تھا 17 جولائی کو؟ بھول گئے؟ اس سے پہلے یہ جو کراچی میں آپ لوگوں نے مل کے الیکشن لڑا تھا جہاں محمود مولوی جیتا تھا، بھول گئے؟ اس کے بعد عبدالحکیم بلوچ والے حلقے میں، دیگر مقامات پر اور دیگر چیزوں میں کیا ہوا تھا؟ بھول گئے؟ وہ جو زرداری صاحب مجھے بیٹی کہتے ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، کون بھول سکتا ہے؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں اور فضول کی ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے اور اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں. اب آ جائیے اس ویڈیو کی موضوعات کی جانب. میاں نواز شریف صاحب لندن میں ایک خاتون جو ہیں وہ ان کی گاڑی کی طرف آئیں، اور عام طور پر تو وہ ایک گروپ ہوتا ہے جو روکتا ہے لوگوں کو آنے سے، قریب آنے سے میاں صاحب کے، اکثر ہوتا ہے. یعنی لندن میں پچھلے 1-2 روز میں تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں 2 سے 3 خواتین، وہ سارا میر ہیں، ان کے ساتھ 1-2 اور خواتین ہوتی ہیں، یا قریب آنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور لوگوں نے جو ہے وہ دھکم پیل شروع کر دی. میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد کوئی 10-12 بندوں کا ایک گروپ ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ نواز شریف کے نعرے لگاتے رہتے ہیں ان کی آواز دبانے کے لیے. لیکن ایک خاتون بہت قریب آ گئی. اچھا یہ خاتون جو ہے یہ اس ہجوم سے شاید الگ تھی. نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ میاں صاحب کو بھی یہ صورتحال بہتر ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اس ویڈیو میں کہ پہلے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا، ان خاتون نے ہائے کیا، اندر سے میاں صاحب نے ایسے ان کو ویو کیا ہلکا سا، اور میاں صاحب نے ہلکا سا ویو کرنے کے بعد پوچھا ہاؤ آر یو. ان خاتون نے پھر بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر انگلش میں، اگر مجھے صحیح ورڈز ان کے یاد ہیں جو میں نے سنے، ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ہیو ہرڈ یو آر اے ویری کرپٹ پاکستانی پولیٹیشین. میں نے سنا آپ بہت بدعنوان، بہت کرپٹ پاکستانی پولیٹیشین ہیں. پھر وہ بتاتی ہیں کہ آئی ورک ان دا فائنینشیل ٹائمز، یہ سم تھنگ کچھ کہتی ہیں. وہ اس وقت تک جو ہے نواز شریف کا گارڈ جو ہے وہ ان پہ، نواز شریف ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوک دیتا خاتون پہ. اور یہ یو کے میں باقاعدہ کرائمز میں شامل ہے، بڑے کرائمز میں شامل ہے، اس کی سزا ہے، قابل سزا جرم ہے، اور وہ تھوک دیتا ہے. اور میاں صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ گاڑی رکواتے، وہ کہتے یار تم نے کیا حرکت کی، ایک عام عورت پہ تھوک دیا ہے. اتر جاتے، اتر کے آ کے ان خاتون سے اپالوجی کرتے. آپ کو ایک خاتون نے کہا ہے آپ کرپٹ ہے، مطلب آپ کو تو دنیا کہہ رہی ہے کرپٹ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی یو کے کہہ رہا ہے کرپٹ ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے تو آپ ان خاتون سے بات کر لیتے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، میں جا رہا ہوں پاکستان، میں جاؤں گا پاکستان، میں جا کے عدالتوں کا سامنا کروں گا، مقدمات کا سامنا کروں گا، مجھ پہ مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں. آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ سیدھا گاڑی چلا دیتے. آپ کا وہ گارڈ تھوکتا ہے جو ہر بندے سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، وہ تھوک دیتا ہے اور آپ چلے جاتے آرام سے. مطلب کوئی مذاق ہے. اور ہمارے ہاں کوئی اس پر بات کرتا ہو نظر نہیں آئے گا. اتنا سا ایک ٹویٹ ایک بچہ کر دیتا ہے، انصار عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب اتنا بڑا واویلا بنا دیتے اس کا. یہاں میاں نواز شریف کا گارڈ ساتھ میں بیٹھا ہوا، میاں نواز شریف ایسے کر رہے، وہ تھوک دیتا، کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی کسی جانب سے، کسی چینل سے، کہیں سے. عمران خان پہ پابندی ہے، میاں صاحب پہ پابندی ختم ہو گئی تھی، انہوں نے خود ختم کی تھی. کوئی چلاتے اس کو، کوئی بتاتا اس کو. دوسرا یہ دیکھیے، یہ سلیمان شہباز ہے، یہ آ رہا ہے اسٹین ہوپ ہاؤس جہاں پر میاں نواز شریف صاحب اپنی کاروباری معاف کیجیے گا سیاسی میٹنگز کرتے ہیں. تو وہاں ان سیاسی میٹنگز کے لیے یہ شہباز شریف کا بیٹا جو ہے وہ اس میٹنگ میں آ رہا ہے، اور سامنے خواتین جو کھڑی ہوئی ہیں وہ نعرے لگا رہی ہیں. اچھا وہ سڑک کے اس پار کھڑی ہوئی نعرے لگا رہی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی سڑک ہے، اس پار کھڑی ہوئی نعرے لگا رہی ہیں بس. تو آپ وہاں ان خواتین کو نعرے لگانے دیں، گزریں وہاں سے اور دفتر میں داخل ہو جائیں. دفتر کے منہ پر آپ پہنچ چکے ہیں، آپ ان خواتین کو فلائنگ کس کر رہے ہیں وہاں سے. یہ فلائنگ کس کرتے ہو میں نے زرداری صاحب کو دیکھا ہے، جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں اپنے جلسے کے تو آ کے وہ لوگوں کو فلائنگ کس کرتے، کیونکہ سامنے سے لوگ ان کو فلائنگ کس کرتے ہیں. زرداری صاحب فلائنگ کس کرتے ہیں. میاں صاحب آئی لو یو ٹو کیوں بولتے تھے جلسوں میں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے میاں صاحب آئی لو یو، میاں صاحب آئی لو یو ٹو کہتے تھے، لو یو ٹو کہتے تھے. جب یہ ہوتا تھا تو میاں صاحب یہ جواب دیتے تھے. تو آپ کو وہ خواتین کیا، سلیمان شہباز، پی ایم ایل این، میاں صاحب بھی لو یو کر رہی تھیں، اور یہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا، سامنے 2 سے 3 خواتین کھڑی ہیں، آپ کی ہم عمر خواتین کھڑی ہیں، آپ ان کو، وہ آپ کو نعرے لگا کر مخالفانہ اظہار کر رہی ہیں، آپ ان کو فلائنگ کس دے رہے ہیں. کوئی مذاق ہے یہ. اور یہ کوئی اور کرتا نا، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ کر دیتا، کسی کے خلاف ہو رہا ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی انہیں اتنی سی بھی نہیں ہے کہ یہ حرکت جو کر رہے، وہ کہتے ہیں جی جاہل ہیں پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی والوں کو تمیز نہیں ہے، بد تہذیب ہے، یہ ان کی تمیز، یہ ان کی تہذیب ہے.
اور والد کے پاس بیٹا پہنچ رہا ہے, وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں, آرام سے سر جھکائیں چلے جائیں, برداشت کا مظاہرہ کریں, آپ کو تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہے, تیار ہے آپ کے لیے سب کچھ, جو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ دے رہے ہیں ان کو فلائنگ کس کریں, وہاں پہ بنتا بھی ہے. یہاں جو ہے وہ لوگ آپ یہ کر رہے ہیں, بہت ہی کوئی فضول حرکت ہے. پھر اس کے بعد شریفوں نے اگلا کام کیا کیا, پوری قوم کے منہ پہ آپ نے تماچا مارا, اتنا زوردار تماچا مارا ہے پوری قوم کے منہ پہ. وہ راجہ ریاض جو پشانتے بھی نہیں کر رہا تھا کھڑا ہو کے اسمبلی میں, اس کو ساتھ بٹھایا, اور نہ وہ اردو بول پاتا ہے, امریکی سفیر سے اس نے ملاقات کی تھی, نہ وہ انگلش بول سکتا, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, وہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتا, وہ ووٹ لے کر آتا ہے, اس بات کی رسپیکٹ. لیکن میاں برادران نے اسے لندن میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے, اور وہاں پر راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی, جو کل تک قائد حزب اختلاف تھا. کیا مذاق کیا گیا. راجہ پرویز اشرف نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد کہا گیا آپ کے استعفے 11 منظور, آپ کے استعفے 20 منظور, اور یہ فہد حسین کی بتائی ہوئی پالیسی تھی ان لوگوں کو. تو یہ کر کے, اور ان کے لیگل مائنڈز نے ان کو بتایا کہ ایسے کرنا ہے. فہد حسین نے تو آن ایئر ٹیلی ویژن پہ بار بار بتایا. تو یہ کر کے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو روک دیا. پھر پاکستان تحریک انصاف والے عدالت چلے گئے کہ جناب ہمارے استعفے منظور کرتے. پہلے پریشر سے بچنے کے لیے ٹرک اپنائی, پھر جب عدالت نے بھیجا تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں منظور کرتے, اور عدالتوں کی کوئی ایک نہیں چلنی تھی. یہی جو راجہ ریاض آج کل پیپلز پارٹی والے لڑ رہے, یہ بھی ساتھ ملے ہوئے, پیپلز پارٹی ساتھ ملی ہوئی, انہوں نے پورا نورا کشتی کا اہتمام کر رکھا تھا. راجہ ریاض کے ساتھ مل کر یہ انوار الحق کاکڑ سرکار لے کر آئے, اور اب اس راجہ ریاض کو انہوں نے پی ایم ایل این میں داخل کر دیا ہے. اس طرح سے الیکشن جیتیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, تو نون لیگ الٹی لٹک جائے, توے پہ بیٹھ جائے, نون لیگ والے کوئی انتہائی بدمزہ چیز لوگوں کے سامنے کھا لیں, کوئی قسمیں کھا لیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کسی صورت نہیں جیت سکتی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہ جو سلیمان شہباز نے کیا, یہ باہر نکلیں لوگ اس کا الٹ ان کو کر کے دکھائیں گے. جو ان کے گارڈ نے کیا ہے نواز شریف کی موجودگی میں, لوگ اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے لوگوں کو, یہ واپس آئیں. وہ گوال منڈی کے سرویز چل رہے ہیں, گوال منڈی کی گلیوں کے لوگ جوتا اتار کے دکھا رہے ہیں کہ آئے دیکھو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ ان لوگوں کی سیاست ہو چکی ہے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے جا رہے. ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا, انہوں نے پوری مشینری پنجاب کی بدل دی ہے, بیوروکریسی, مرکز میں انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا. اب تک نون لیگ کے لوگ اس کابینہ میں موجود ہیں. محسن نقوی کی غیر قانونی ناجائز زائد المیعاد حکومت اس وقت موجود ہے, خیبر پختونخوا میں موجود ہے, اور یہ سسٹم انہوں نے پورا چلنے دیا ہے. قاضی فائز صاحب آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.